مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. او دے مک جاوندے دکھڑے تمامی ملے جنو محمد دی غلامی ملے جنو محمد دی غلامی. وظیفہ ہے بنایا عاشقاں نے وظیفہ ہے بنایا عاشقاں نے رسول پاک دا اس میں گرامی رسول پاک دا اس میں گرامی. او دے مک جاوندے دکھڑے تمامی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم
نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر پوری اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے، ساری اولاد آدم کو، کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، کوئی مسلمان ہے یا کافر، کوئی اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا حق ادا کرنے کے لیے پورے قرآن پاک میں 20 مقامات پر پوری انسانیت کو مخاطب کیا، 5 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر آواز دی ہے، 15 مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کر آواز دی ہے، یا ایھا الناس اے انسانوں، سارے انسان آ گئے، اور یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، اس میں بھی سارے انسان آ گئے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ان 5 آیات کا ترجمہ پیش کرنا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے۔ توجہ ہے، جاننا چاہیے نا، کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے ساری اولاد آدم کو دیے ہیں، اور ان احکام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں، اسلام کا تقاضا نہیں، آدمی ہونے کا تقاضا ہے، آدمیت کا تقاضا ہے۔ توجہ ہے، سب سے پہلی آیت توجہ سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا ان پر عمل پیرا ہونے کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26، 8واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ مکے والے، مدینے والے، عرب والے، عجم والے، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری کائنات پر بسنے والے، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، ہم نے تمہیں لباس دیا، تمہیں لباس دیا۔ آسمان کی وسعتوں میں اڑنے والے بلند پرواز شاہین صفت پرندوں سے لے کر زمین کی خاک میں رینگنے والی چیونٹیوں تک، بلکہ سمندر کی تہ میں جو آبی جانور ہیں ان تک، ساری جاندار چیزوں کا آپ شمار کریں، اگر لباس ہے تو صرف انسان کا۔ اچھی بولو، کسی جاندار مخلوق کو اللہ نے لباس نہیں دیا، لباس دیا ہے تو صرف اور صرف، بولو تو صحیح، اس گل تے بولنا انسانیت دا تقاضا ہے۔ جو آدمی ہیں وہ بولیں، لباس کس کو دیا اللہ نے؟ انسان کو، یعنی یہ انسان کی ایک خوبی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں، یہ آدمیت کی ایک خوبی ہے، صفت ہے جو کسی اور دوسرے میں نہیں۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ پھر فرمایا لباس اتارنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ لباس کون ہے؟ جو تمہاری شرمگاہ کو، جو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، اور جو لباس تمہارے جسم کی بناوٹ کو نمایاں کرے وہ پھر لباس ہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے لباس وہ ہے
جو تمہارے بدن کو چھپائے. پتا چلا کہ اپنے بدن کو چھپانا یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے. اپنے جسم کو چھپانا یہ آدمیت کا تقاضا ہے. جسم ننگا لیے پھرنا یہ جانوروں کا تقاضا ہے. یہ حیوانیت ہے کہ بدن ننگا ہو. انسانیت یہ ہے کہ بدن چھپا ہوا ہو. سارے جانوروں میں سے، جاندار چیزوں میں سے صرف ایک انسان ہی ایسا ہے نا جس کو اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو لباس تیرے اور باقی جانوروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے. اگر تو اس حد فاصل کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تیری مرضی، اگر تو اپنے آپ کو جانوروں کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا ایک دوسری بات بھی ہے. لباس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تیرے بدن کو چھپاتا ہے، اور نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لباس کی وجہ سے تو خوبصورت ہو جاتا ہے. لباس کی وجہ سے تو خوبصورت ہو جاتا ہے. تیرا بدن چھپا ہوا ہو تو تو حسین لگتا ہے. سمجھ آئیے؟ اور جو کہتے ہیں نہیں ہمارا بدن ننگا ہو تو ہم حسین لگتے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو جانوروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو رب کی آنکھوں سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو انسان وہ پسند آتا ہے جس کا بدن چھپا ہوا ہو. بدن کے لباس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لباس یہ تیرے جسم کا ہے، ایک لباس تیری روح کا ہے. جسم کا لباس کپڑے سے تیار ہوتا ہے، اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ سے تیار ہوتا ہے. روح کا لباس کس سے تیار ہوتا ہے؟ سارے بولو. تقویٰ سے. فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خیر، وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، تقوی کے لباس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ روح کا لباس. تقوی کے لباس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لباس کوئی بھی ہو بدن کو چھپاتا ہے تو وہ لباس ہے، لیکن اگر وہ حلال کمائی سے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو وہ لباس تقویٰ بھی بن گیا. حلال کمائی سے ہو اور اس کی وضاحت لباس کی ڈیزائننگ ایسی ہو جیسی میرے یار کے لباس سے ملتی ہے. لباس تیرا وصف ہے، لیکن اگر اس لباس کے اندر میرے یار کی ادائیں جھلک رہی ہوں، اگر اس لباس میں میرے یار کی اقتداء جھلک رہی ہو، اگر اس لباس میں میرے یار کی سنت جھلک رہی ہو، تو فرمایا پھر وہ لباس لباس نہیں رہتا، وہ لباس تقویٰ بن جاتا ہے جو بڑا ہی بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتا ہے تم کو لباس دینا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو، تاکہ تم نصیحت قبول. سمجھو اس بات کو، غور کرو اس بات پر. اس بات پر غور کرو کہ لا تعداد مخلوقات اللہ کی لباس صرف تجھے دی ہے. زمین پر رینگنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے کتنے جاندار ہیں، ان کی فہرست بنانا تجھ سے فہرست بھی نہیں بننی. اگر تو اللہ تعالی کی مخلوق کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا. پانی میں تیرنے والے وہ بھی ننگے بدن، فضا میں اڑنے والے وہ بھی ننگے بدن، زمین پر رینگنے والے وہ بھی ننگے بدن، بلوں میں رہنے والے وہ بھی ننگے بدن، جنگلوں میں پھرنے والے وہ بھی ننگے بدن. پوری مخلوقات میں سے اگر کسی کو لباس دیا ہے تو وہ صرف تو ہے. تیرے وچ پھر کوئی تو خوبی ہے نا، اور یہ خوبی صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا.
اللہ نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، اللہ نے تجھے اپنا جانشین بنایا، اتنی عزت دی، اس عزت کو پا کر ہم نے کیا کیا؟ اس مقام کو اپنے سر پر اللہ رب العزت کی خلافت کا تاج سجا لیا، اس تاج کی قدر کتنی کی؟ اللہ فرماتا ہے غور کر، یہ بھی ایک نشانی ہے، اور کسی مخلوق کو نہیں لباس دیتا، تینوں دیتا ہے، اور کسی مخلوق کو لباس نہیں دیا، صرف تجھے دیا ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا۔ اب اس آیت سے کیا پتا چلا کہ لباس کا خیال رکھنا یہ کسی مذہب کا تقاضا نہیں، سمجھ آئی؟ مولوی صاحب ہر ویلے لگے رہندے نے، کدی ساڈے لباس تے، کدی ساڈے رواج تے۔ لباس کو درست رکھنا یہ کسی مذہب کا تقاضا نہیں، لباس کو درست رکھنا تیرے آدمی ہونے کا تقاضا ہے، یہ آدمیت کا تقاضا ہے، یہ اولاد آدم ہونے کا تقاضا ہے۔ تو کسی مذہب سے ہے، تو کسی مسلک سے ہے، تو کسی بھی نسل سے ہے، تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ تیرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، تیرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم، یہ دوسری مرتبہ ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا، فرمایا لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم سب کا دشمن ہے، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، جیسا شیطان نے ان کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتارا۔ توجہ ہے، اللہ نے لباس دیا ہے، شیطان کی کوشش ہے تمہارے بدن سے لباس اتارے۔ جنہوں سمجھ آئیے ہوتے بولے نا، اللہ نے لباس دیا ہے، لباس دیا ہے تاکہ عیب چھپ جائے، اور شیطان کی کوشش ہے وہ تمہارے بدن سے کبھی رواج کا ذہن میں خیال ڈال کر، کبھی فیشن کا خیال ڈال کر، کبھی جدت کا خیال ڈال کر، طرح طرح کے وسوسوں سے اس کی کوشش ہے تمہارے بدن کو ننگا کرنا۔ میرے رب کی مرضی ہے تمہارے عیبوں پر پردے ڈالنا، میرے رب کی مرضی ہے تمہارے تمہیں چھپانا۔ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے نا، ریت سٹانی ہوئے تو باہر ہی سٹالی دیے ہیں تے جے سریا سٹا ہوتے یا اندر سٹائی دا ہے یا باہر پہرے دار بٹھائی دا ہے۔ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے صرف تجھے لباس دے کر، تیرے بدن کو چھپا کر تجھے یہ احساس دلایا ہے انسان جتنی تیری قیمت ہے نا میری نظروں میں کسی اور مخلوق کی نہیں ہے۔ اور اب تو اپنے کردار سے اس بات کو سچا ثابت کرتا ہے یا جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو قیمتی بناتا ہے یا بے قیمت رکھتا ہے، وہ تیری مرضی۔ اللہ نے تجھے احساس دلایا ہے کہ میری قدرت کی نگاہ میں جتنی تیری قیمت ہے نا کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اولاد آدم کو آواز دی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم، نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، نہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے شیطان، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس اتارا۔ شجر ممنوعہ کھانے سے منع اس لیے کیا تھا نا کہ اگر یہ کھاؤ گے تو لباس اتر جانا ہے، اس دانے کو نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے لباس اتر جائے گا۔
اور قرآن کہتا ہے قاسمہما، شیطان نے ان کے سامنے قسم اٹھائی، اینو کھاؤ، قسم چکی کہ اینو۔ اب آدم علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کھانا، ایک طرف اللہ کے نام کی قسم لے کے کہتا ہے کھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ کیا کیا جائے، تو آپ کا اجتہاد اس نقطے پر ٹھہرا، ایک طرف ہے نافرمانی، ایک طرف ہے بے ادبی، نہیں سمجھے؟ ایک طرف ہے نافرمانی، دوسری طرف ہے بے ادبی۔ نافرمانی پر توبہ ہے، بے ادبی کی معافی نہیں، بے ادبی کی معافی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ادب نہیں ہاتھ سے جانے دینا، بے ادبی نہیں کرنی۔ آج بھی جو آدم کا بیٹا آدم علیہ السلام کے اس نقش قدم پہ چلتا ہے وہ اسی نظریے کا حامل ہوتا ہے۔ گناہ ہو گئے توبہ کر لیں گے، لیکن نبی ولی کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ان تحبط اعمالکم، کیونکہ سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، بے ادبی نہ ہو۔ تو پھر اتنا وڈا فیصلہ اینے مشکل تھان تے پھسے، ایک پاسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کھانا، ایک طرف اللہ دے نا دی قسم لے کے کہہ رہے ہیں کھا۔ تو پھر علم ہی سی نا آدم علیہ السلام دا جن نے کڈ لیا وچوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کمال علم تھا۔ تو کہنا ہے غلطی ہے بابے آدم دی، شرم آنی چاہیے تینوں، تیرے پیو نے تو جے باپ ہون دا لحاظ نہیں تے اللہ دا نبی ہے، نہیں سمجھائی؟ آدم علیہ السلام اللہ کا نبی غلطی سے پاک ہوتا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں، آدم علیہ السلام کا کمال علم ہے کہ اتنے مشکل مرحلے سے اپنے علم کے ذریعے نکل آیا، اپنے علم کے ذریعے نکل آیا۔ پھر فیصلہ ہے کیا کوئی گل نہیں، نافرمانی دی توبہ ہے، بے ادبی دی معافی نہیں۔ کھایا گندم کا دانا، لباس جنت کا اتر گیا، جنتی لباس اترا، شرم گاہیں ننگی ہوئیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، تیرے ماں باپ کا لباس بھی اس نے اتارا تھا، اب خیال کرنا کہیں تیرا لباس بھی نہ اتارے۔ اللہ نے لباس دیا ہے، یہ اتارنے کی کوشش کرے گا، بچ کے رہنا اس سے۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں۔ إِنَّهُ يَرَاهُ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اللہ فرماتا ہے بچو بچو اس دشمن سے، وہ اور اس کا سارا کنبہ، وہ اور اس کا سارا قبیلہ تجھے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تو انہیں نہیں دیکھتا۔ کتنا خطرناک دشمن ہے، دشمن کے تو ٹارگٹ میں ہے، دشمن تجھے دیکھ رہا ہے لیکن تو اسے نہیں دیکھ رہا۔ بچنا کتنا مشکل ہے، مشکل ہے نا؟ آسان راستہ بتا دیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دشمن وہ ہے جو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے، تو تو پھر یاری لگانا اس سے جو ہمارے دشمن کو دیکھتا ہے، ہمارا دشمن اسے نہیں دیکھتا، پھر وہ خود ہی بچا لے گا تجھے۔ کہتا ہے اب اس دشمن سے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس ذات سے یاری لگا، اس ذات سے دوستی کر، اس ذات کے ساتھ اپنا قرب بڑھا جو تیرے دشمن کو دیکھتی ہے لیکن تیرا دشمن اس ذات کو نہیں دیکھ پاتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا ہم نے شیطانوں کو دوست ان کا بنایا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ جہدے وچ ایمان ہوئے وہ شیطاناں نال یاری، تے شیطان من الجنت والناس، کچھ انساناں چ ہوندے نے کچھ جناں چ ہوندے نے، قرآن کہہ رہا ہے من الجنتی والناس، کچھ شیاطین جنات سے ہوتے ہیں، کچھ شیاطین
انسانوں میں سے ہوتے ہیں. جو بھی تجھے راستے سے روکے، حق کے راستے سے روکے، وہ شیطان ہے. جو تجھے حق کے راستے سے روکے، نماز سے روکے، قرآن سے روکے، درود پاک سے روکے، نیکی کے کاموں سے روکے، وہ شیطان ہے. لاہور پر اسے چھوڑ اور آگے بڑھیا. ابھی ہم نے 2 ہی آیتیں پڑھی، وقت سمٹ گیا. انشاءاللہ باقی 3 آیتیں اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے. ان آیات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.